اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سجدے سے متعلق آخری درس میں گفتگو ہوئی تھی. سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک حدیث صحیح مسلم کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ کے نبی نے کہا جہاں تک رکوع کی بات ہے تو اس میں اللہ کی تعظیم بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت بیان کرو. اور کہا وَأَمَّا السُّجُودُ، اور رہی بات سجدوں کی، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو دعا کرنے میں اجتہاد کرو. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، امید ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. آپ نے سجدوں کے بارے میں کہا خوب اجتہاد کرو سجدوں میں. کس چیز کے لیے کوشش کرو؟ دعا کرو، سجدے میں دعا کرو، کیونکہ آپ نے کہا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے. سب سے بہترین دعاؤں میں سے وہ دعا ہے جو سجدے میں مانگی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے قریب ایک انسان اللہ سے اسی حالت میں ہوتا ہے. قیام ایک عام حالت ہے، پھر رکوع اس سے مختلف ہے. قیام میں تعظیم ہے اور رکوع میں اور مزید تعظیم ہے اللہ کی. اور سجدہ تو انسان اپنی ذلت کی انتہا کرتا ہے، اس سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے جو حالت سجدہ میں ہو. اس لیے آپ نے کہا حالت سجدہ میں اللہ سے قریب ہو تو اپنے مرادیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اللہ سے دعا کرے. رہی بات فرض نمازوں کی، جو اللہ کے نبی سے مختلف دعائیں ثابت ہیں، ان میں بہت سارا خیر ہے. حسن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے ان کی طرف مراجعہ کریں جس میں صحیح احادیث ہیں. آپ نے مختلف دعائیں مانگی ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں جو سجدے میں ثابت ہیں. یا عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہوں قرآن اور حدیث کی، آپ فرض نماز میں وہ مانگ سکتے ہیں. اور رہی بات نفل اور سنت نمازوں کی، آپ اپنی اپنی زبان میں جو چاہے اللہ سے مانگیے، سجدے میں دعا کیجئے، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں امید ہے یستجاب لکم کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا. اس کا خیال کیا جائے کہ سجدہ آپ کے قیام سے رکوع سے لمبا نہ ہو. اس سے پہلے اس بات کی وضاحت آئی، رکوع قیام سجدہ یہ قریب قریب برابر ہونا چاہیے. سجدہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، ایک رکن کو آپ زیادہ لمبا نہ کر دیں. یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ شیخ البانی رحمہ اللہ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یجوز السجود علی الارض. سجدہ ہم کرتے ہیں تو ہم زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، چٹائی پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جائے نماز پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کپڑے پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے؟ کس کس پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ بلا شک آپ سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر، جو کھلی ہوئی زمین ہے جس پر کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ کن چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے اور کن چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا؟ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے اعضاء پر سجدہ کرے، اپنے ہی اعضاء پر، جیسے ہاتھ رکھ کر کے اس پہ چہرہ رکھے، یہ حرام ہے، یہ سجدہ نہیں ہوگا. آپ سجدہ کریں تو زمین پر کریں، اپنے ہاتھوں پر اپنے اعضاء پر سجدہ نہ کریں. اور دوسرا، کوئی آدمی ایسی چیز پر سجدہ کرے جو اس سے جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے شماغ اوڑھا ہوا ہے یا مثلا ٹوپی ہے میرے پاس، اسی ٹوپی کو میں نے سجدے میں تھوڑا کھینچ لیا تاکہ پیشانی کو نہ لگے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. جو آپ سے جڑی ہوئی چیز ہے اس جڑی ہوئی چیز پر آپ سجدہ مت کیجیے، چاہے وہ آپ کی ٹوپی ہو یا آپ کا شماغ ہو جو آپ سے متصل ہے، اس پر آپ سجدہ نہ کیجیے. اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے شدید گرمی کے موسم میں. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جب ہمیں سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتی، کیونکہ زمین بچھی ہوئی نہیں تھی رسول کے زمانے میں، مسجد نبوی مٹی سے تھی اور اس پر بچھایا ہوا کچھ نہیں تھا. جب شدید گرمی کی وجہ سے ہم سجدہ نہیں کر پاتے، تب کہتے ہیں بَسَطَ ثَوْبَهُ، ہم اپنے کپڑے کو بچھا لیتے اور اس پر سجدہ کرتے. تو اس میں غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں جب ہم نہیں کر پاتے سجدہ، اس وقت اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کر پا رہا ہے گرمی کی وجہ سے یا شدید ٹھنڈی کی وجہ سے، آپ اپنی ٹوپی تھوڑا نیچے کر لیجئے،
کوئی دقت نہیں، اپنا شماغ نیچے کر لیجئے، آپ شال اوڑھ کر کے آئیں، شال کو بھی سجدے کی جگہ آپ سامنے کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ صحابی کہتے ہیں جب ہم نہیں کر پاتے تھے تب ہم اپنے کپڑے کو سامنے کر لیتے، کپڑے کو بچھا کے سجدہ کرتے. اس کا الٹا مفہوم یہ ہے اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہو تب بھی وہ اپنے کپڑے کو بچھا کر اس پہ سجدہ کرے تو یہ درست نہیں. واضح ہے مسئلہ کہ آپ سے متصل کوئی چیز آپ اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اس دقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حالت احرام میں حج میں کوئی آدمی ہو یا عمرے میں ہو، حالت حج میں آپ جانتے ہیں، عمرے میں ہو، حالت احرام میں ہو، سر پر امامہ باندھنا جائز نہیں، ٹوپی پہننا جائز نہیں، سر کو ڈھانپنا جائز نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ چھاتا لے سکتے اپنے ہاتھ میں؟ چھاتا پکڑنا صحیح ہے کیا؟ یا آپ ٹرین میں آ رہے ہیں، ٹرین میں تو اوپر چھت ہے اس کی، کار میں آ رہے، کار میں چھت ہے آپ کے سر کے اوپر، کیا یہ درست ہے؟ اہل علم نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ٹرین میں آ سکتے ہیں، بس میں آ سکتے ہیں، چھاتا بھی پکڑ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل علم نے کہا رسول نے سر ڈھانپنے سے منع کیا اس چیز سے جو آپ سے جڑی ہوئی ہو. آپ اپنے احرام کے کپڑے سے اوڑھ نہیں سکتے سر کو، باہر کی چیز سے آپ سر کے اوپر ہو جائے کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ حالت حج میں رسول کے لیے مینا میں خیمہ لگایا گیا تھا، خیمہ بنایا گیا تھا آپ کے لیے، اور رسول اس خیمے میں جا کر کے آرام کرتے تھے. اب خیمے کے اندر جائیں گے تو خیمہ آپ کے اوپر ہی ہوگا نا. جب رسول خیمے کے اندر جا کر کے آرام کر رہے ہیں حالت احرام میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اوپر ایسی چیز جو ہم سے جڑی ہوئی نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے چھاتا پکڑنا جائز ہے کیونکہ رسول خیمے میں اندر گئے تھے، آپ نے وہ عمل کیا، لہٰذا ہم چھاتا پکڑ سکتے ہیں، ٹرین میں آ سکتے ہیں، بس میں آ سکتے ہیں. اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑے کو جب نہیں سجدہ کر پاتے تب بچھاتے تھے. یہ ناپسندیدہ ہے اور نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے. تو پہلی چیز ہے اپنے ہاتھ پر سجدہ کرنا، اعضاء پر سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. نمبر 2، اپنے متصل ساتھ میں جڑے ہوئے کپڑے پر سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے. تیسرا یہ ہے جو ہم سے منفصل ہے، ہم سے الگ ہے، ایسی کسی کپڑے پر، چادر پر، حصیر پر، چٹائی پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت انس کے گھر گئے اور نماز کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاصر منگوائی، حاصر کو آپ کے لیے صاف کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر نماز پڑھائی. اس کا مطلب آپ نے اپنے اور زمین کے درمیان چٹائی کو رکھا، یہ آپ سے ثابت ہے. تو چونکہ رسول کی پیشانی اور زمین کے بیچ میں چٹائی تھی، خمرہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اس پر آپ نے سجدہ کیا. علماء کہتے لہٰذا ہم سے الگ کوئی بھی چیز، چاہے وہ قالین ہو، چاہے وہ جائے نماز ہو، چاہے وہ چٹائی ہو، کھجور کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول نے چٹائی کے اوپر سجدہ کیا. اس میں رد ہے روافض پر جو اپنے سامنے مٹی رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے. اگر مٹی پہ سجدہ کرنا ہے پھر رسول نے چٹائی پر کیوں نماز پڑھائی؟ آپ سے زیادہ تو کوئی متقی نہیں ہے. لہٰذا یہ روافض کی اخطاء اور روافض کی گمراہیوں میں سے کربلا کی مٹی پہ وہ سجدہ کرتے ہیں. اس طرح تکلف کرنا جائز نہیں ہے. کوئی آدمی آج مسجد میں اپنے ساتھ مٹی لائے اور کہے نہیں میں سیدھے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا تو یہ جائز نہیں ہے. روافض کا شعار ہے، یہ ان کی مشابہت ہے اور اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. آپ زمین کھلی ہوئی کہیں پر ہے، سفر میں آپ ہیں، یا ایسی مسجد ہے یا مسجد بھر گئی، آپ راستے پر نماز پڑھ رہے ہیں، زمین کو آپ نے صاف کر لیا اور آپ سجدہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کی زمین پر آپ اپنی پیشانی کو رکھ رہے ہیں. یا آپ جائے نماز پر کھڑے، یہ بھی درست اور صحیح ہے. جو درست نہیں ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں پر یا اپنے جڑے ہوئے متصل جسم کے کپڑے یا لباس پر آپ سجدہ کریں، یہ درست نہیں ہے. اور آخری بات ہے وہ یہ ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ ایقاع سے متعلق. وہ کہتے ہیں پھر رکوع سے سجدے سے سر اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے اور پھر اطمینان سے وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کا طریقہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. باذن اللہ تعالی اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.